السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین و سامعین، ترجمۃ القرآن کلاس کے اندر آج انشاءاللہ ہم جس سورت کو سیکھنے والے ہیں وہ ہے سورۃ القاریہ۔ سورۃ القاریہ کا سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ سیغے کے مطابق ود گرامر کریں گے جس طرح آپ کو معلوم ہے، اور اس کے بعد اس کا بمحاورہ ترجمہ بھی ساتھ ہوگا، اور لاسٹ میں اس کی جو شارٹ تفسیر ہے ایزیلی انداز کے اندر سمجھ آنے والی کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس بات کو بیان کیا ہے اور کس چیز کی طرف اللہ ذوالجلال ہمیں اشارہ کر کے سمجھانا چاہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے پورا قرآن جو ہے نا ایک انسان کو سمجھانے کے لیے آیا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی کچھ باتیں انسان کو سمجھائی گئی ہیں جو لاسٹ کے اندر تفسیری پوائنٹ جو ہوں گے وہ بھی ہم آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اس کا لفظی ترجمہ۔ تو سورۃ القاریہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اس کی جو آیات ہیں وہ 11 آیات ہیں، اور اس کا جو رکوع ہے وہ 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کا ترجمہ کئی دفعہ ہو چکا ہے، میں پھر بھی واضح کر دیتا ہوں نیو آڈینس کے لیے تاکہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ کے نام کے ساتھ، با کا معنی ساتھ، اسم اللہ اللہ کے نام، الرحمٰ جو نہایت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لفظ اللہ یہاں پر موصوف ہے اور یہ دونوں اس کی صفتیں ہیں۔ اب اس کا بمحاورہ ترجمہ جب ہم کریں گے تو پہلے صفات کا ترجمہ ہوتا ہے، بعد میں موصوف کا ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رحمان رحیم اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں۔ اب شروع کرتا ہوں کا ترجمہ ہم کہاں سے لے رہے ہیں؟ وہ یہاں پر فعل محذوف ہے، اشرعوا، ٹھیک ہے۔ اشرعوا فعل محذوف کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ یہ بسم اللہ اسی کے متعلق ہے۔ القاریعہ کھڑکھڑانے والی، ٹھیک ہے، کھڑکھڑا دینے والی۔ القاریعہ کھڑکھڑا دینے والی، یہ اس کا لفظی ترجمہ۔ مل قاریعہ کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی؟ مل قاریعہ کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی؟ وما ادراک مل قاریعہ اور آپ کو کیا پتہ، آپ کو کیا معلوم، واو اور ما استفہامی ہے۔ ادراکا کیا، ما کا معنی کیا، ادراکا معلوم آپ کو، مل قاریعہ ما پھر یہاں پر استفہامی ہے، کیا ہے القاریہ کھڑکھڑا دینے والی، ٹھیک ہے، یعنی استفہامیہ انداز کے اندر پوچھا ہے۔ اب میں تینوں آیات کا بمحاورہ ترجمہ کرتا ہوں۔ القاریہ کھڑکھڑا دینے والی، مل قاریہ کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی، وما ادراک مل قاریہ اور آپ کو کیا معلوم کہ کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی، ٹھیک ہے۔ ابھی آیات جو ہے نا تکرار کے ساتھ آ رہی ہیں، تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتے ہیں وہ لاسٹ میں انشاءاللہ اس کی جب تفسیر کروں گا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ ابھی اب لفظی ترجمہ جو ہے نا آپ ذہن میں رکھیں۔ یوم جس دن، یکون الناس یوم جس دن، یکون الناس ہو جائیں گے لوگ، یکون ہو جائیں گے، الناس لوگ، کل فراشل، کل فراش کہتے ہیں پروانے کو، پروانوں کی طرح، کاف کا معنی ہوتا ہے طرح، یہ تشبیہ کے لیے، الفراش پروانے، پروانوں کی طرح، المبسوس بکھرے ہوئے، المبسوس بکھرے ہوئے، سمجھ لگی؟ یہ لفظی ترجمہ ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبسوس جس دن ہو جائیں گے لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ واو اور تکون ہو جائیں گے الجبال پہاڑ، الجبال پہاڑ، کل اہنل اون کی طرح، کاف کا معنی طرح اور اہن کہتے ہیں اون کو، کل اہنل کل اہن اون کی طرح، المنفوش دھنکی ہوئی رنگین، ٹھیک ہے، دھنکی ہوئی رنگین، یہ کل اہن کی یہ صفت ہے۔ اون کس طرح کی ہوگی؟ دھنکی ہوئی رنگین، ٹھیک ہے۔ ہو جائیں گے پہاڑ کل اہن المنفوش دھنکی ہوئی روئی کی طرح، یہ ہے اس کا لفظی ترجمہ، ٹھیک ہے۔ فَأَمَّا پس رہی بات، من خفت ما ثقلت من وہ شخص، رہی بات اس شخص کی، من یہ سب موصول ہے،
उस शख्स की, चाहे कोई भी शख्स हो, साकुलत मवाजीन, साकुलत मतलब भारी हो गया, वाहिद मुन्नस गायब का सीगा माजी का, साकुलत भारी हुए, मवाजीनहू उसके वजन, पस रहा वो शख्स, मन मौसूल है, जो वो शख्स इसका मतलब है, पस रहा वो शख्स कि जिसके भारी हो गए वजन, फहुआ फी ईशतिर रादिया, फहुआ पस वो, फहुआ पस वो कौन, जिसके यानी जो अवजान है, वजन जो है ना वो भारी हो गया, फी माने मतलब होता है में, फी का मतलब क्या होता है में। अब देखो ना बार बार जो लफ्ज़ आ रहा है आप उसको ज़हन में रखते जाएं ताकि आपको अगले, जब यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर फ़ी का मतलब में है तो आगे जिधर भी फ़ी आएगा उसका मतलब में होगा, फ़ी में। ईशतिर रादिया, ईशा कहते हैं ऐशो आराम, ऐशो आराम, रादिया पसंदीदा, रादिया पसंदीदा, पस वो आदमी ऐशो आराम और पसंदीदा ज़िंदगी में होगा, कौन, ये फाम्मा मन साकुलत मवाजीन, ये तफसीर में बाद में बताता हूँ, अभी लफ्ज़ी तर्जुमा आप ज़हन में रखें। व अम्मा वाओ और अम्मा रही उस शख्स की, रहा अम्मा मन पस रहा वो शख्स, वाओ और अम्मा मन रहा वो शख्स, खफ़त हल्के हो गए, कम हो गए, मवाजीनुहु उसके वज़न, किस शख्स के, वो जिसके वज़न कम हो गए, मवाजीनुहु उसके वज़न, मवाजीन वज़न को कहते हैं, पस रहा वो शख्स के कम हो गए उसके वज़न, फ़उम्मुहु हाविया, पस फिर उसका ठिकाना, फ़उम्मु कहते हैं ठिकाना को, फ़उम्मुहु पस उस आदमी का ठिकाना, फ़उम्मुहु पस उस, अब फ़ा पस उम्मु ठिकाना, पस उस हु उस आदमी का, कौन सा, जिसके वज़न कम हो गया, फ़उम्मुहु पस उस आदमी का ठिकाना, हाविया हाविया है। अब ये हाविया क्या चीज़ है, तफसीरी पॉइंट के अंदर मैं आपको बताता हूँ। वमा अदराका, वाओ और मा क्या मालूम, वाओ और मा क्या, अदराका मालूम आपको। अब देखिए अदराका मानी यहाँ भी यही है और ऊपर भी यही है, एक ही लफ्ज़ है। अब जो ऊपर आपने पढ़ लिया है तो नीचे आपको वाज़ेह खुद ब खुद ही आ जाना चाहिए। वमा वाओ और मा क्या, अदराका मालूम आपको, मा हिया मा क्या, हिया वो, ठीक है, क्या है वो, और आपको क्या मालूम कि वो क्या है, यानी क्या चीज़, हाविया की तरफ इशारा है कि वो क्या है। आगे फिर अल्लाह ने वजाहत फरमाई उसकी, नारुन नारुन आग है, नारुन आग है, हामिया दहकती हुई, नारुन आग है, नार कहते हैं आग को, हामिया दहकती हुई भड़कती हुई, वो भड़कती हुई दहकती हुई आग है। ये तो था इसका लफ्ज़ी तर्जमा। अब मैं आता हूँ इसके तफसीरी पॉइंट की तरफ, वो भी मैं आपको वजाहत कर देता हूँ कि इस आयत के अंदर, इस सूरत के अंदर क्या समझाना चाहते हैं। सूरतुल कारिया को कारिया क्यों कहते हैं, ये मैंने आपको पहले बतलाया है कि इसी सूरत के अंदर वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो बाद सूरतें ऐसी हैं कि जिनके अंदर वही लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, उसी मुनासिबत से सूरत का नाम सूरतुल कारिया रख दिया जाता है, इसलिए इसका नाम भी, इसके अंदर जो कि लफ्ज़ कारिया इस्तेमाल हुआ है, इसी मुनासिबत से सूरत का नाम क्या रख दिया, कारिया। खड़खड़ाने वाली, व मल कारिया, क्या है खड़खड़ाने वाली, तो यहाँ अलकारिया से मुराद क्या है, क़यामत। क़यामत के कई नाम हैं, मुख्तलिफ नाम हैं, तो इस तरह उन नामों में से एक लफ्ज़ अलकारिया भी जो है ना क़यामत का नाम है। जिस तरह पीछे पारों के अंदर आता है, कहीं अलहाक़ा फरमाया, अलहाक़तु मलहाक़ा वमा अदराका मलहाक़ा, हाक़ा भी क्या है, क़यामत का नाम है। जिस तरह फ़इज़ा जाति ताम्मतुल कुबरा, ये सूरत नाज़ियात के अंदर, ठीक है, फ़इज़ा जाति साख़ा, साख़ा ये भी सूरत अबस के अंदर है, ठीक है। इस तरह अल-गाशिया, हल अताका हदीसुल गाशिया, ठीक है, ये सूरत गाशिया है। अस्साआ अल-वाक़िआ इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, ये सारे क्या हैं, क़यामत के नाम हैं। यानी ये क़यामत के हौलनाकियों को बयान किया अल्लाह ताला ने। मल कारिया, कारिया को कारिया इसलिए कहते हैं कि ये अपनी हौलनाकियों से दिलों को बेदार कर देगी। इसकी हौलनाकियाँ इस कदर होंगी कि इंसान के दिल जाग उठेंगे और दुश्मनों को अजाब से ख़बरदार कर देगी। जिस तरह कोई बंदा घर के अंदर आता है ना, आकर के दरवाज़ा खटखटाता है और बंदों को ख़बरदार करता है, बता देता है, तो इस तरह ये क़यामत होगी। जब आएगी तो उस वक्त बंदों को क्या कर देगी, ख़बरदार कर देगी।
وما ادراک مل قاریہ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے. یہ مزید تاکید کے لیے اللہ نے بتا دیا ہے اسی بات کی وضاحت کے لیے کہ آپ کو کیا معلوم کہ قاریہ کیا ہے. جس طرح بندہ ایک استفہامی انداز کے اندر اپنے آپ کو سمجھاتا ہے، یار آپ کو کیا پتا کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہی انداز اللہ نے اپنایا ہے کہ آپ کو کیا معلوم کہ وہ قاریہ کیا ہے. آگے پھر قاریہ کی وضاحت فرمائی، یوم یکون الناس، جس دن ہو جائیں گے لوگ کل فراش المبثوث، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح. فراش سے مراد کیا ہے؟ مچھر وغیرہ جس طرح ہوتے ہیں، اور اس طرح جب لائٹ چل رہی ہو تو لائٹ کے ارد گرد جو اڑنے والے چھوٹے چھوٹے پروانے نہیں ہوتے. اور آپ کو اب دیکھتے ہیں کہ جب کبھی بارش کا موقع ہوتا ہے تو اس وقت وہ بڑے لائٹ کے اوپر بڑا عجیب و غریب سا منظر بنا ہوتا ہے، اور وہ کس قدر جو ہے نا گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن جب قاریہ آئے گی تو لوگ اس طرح جس طرح لائٹ کے اوپر پروانے آپ کو پھرتے اور پورا گندے بکھرے ہوئے حالت کے اندر نظر آتے ہیں، تو اس طرح انسانوں کی کیفیت ہو جائے گی. استغفر اللہ، اس وقت کیا صورتحال ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے پریشانیوں سے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ، وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور پہاڑوں کی صورتحال اس وقت کیا ہوگی. یہ تو لوگوں کی صورتحال تھی، تو اس وقت پہاڑوں کی صورتحال کیا ہوگی جنہوں نے زمین کو ایک جگہ پر ٹکایا ہوا ہے. فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور ہو جائیں گے پہاڑ کَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھن کی ہوئی روئی کی طرح. کیا مطلب؟ این اس اون کو کہتے ہیں جو مختلف رنگوں کے ساتھ رنگی ہو. ٹھیک ہے، اور منفوش کسے کہتے ہیں؟ دھنی ہوئی روئی کو. یعنی یہ پہاڑوں کی وہ کیفیت بیان کی گئی ہے جو اس دن ہوں گے، جو اس دن ان کی کیفیت ہوگی. تو قرآن مجید کے اندر باقی بھی کئی جگہوں پر پہاڑوں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن یوں سمجھیں کہ جس طرح آپ روئی کو دیکھتے ہیں وہ اڑ رہی ہوتی ہے نا، اس طرح جناب پہاڑوں کی کیفیت بن جائے گی. یعنی جب قیامت قائم ہوگی، دیکھیں کس قدر پہاڑ ہیں اور اس وقت کس قدر یہ اڑتے اور نظر آئیں گے. آج ان کا وزن کا ہم اندازہ کرتے ہیں تو کیا ہمیں محسوس ہوتا ہے، اور کل جب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا تو ان کی کیفیت کیا بن جائے گی، تو اس وقت انسان کیا چیز ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ قیامت کے ہولناکیوں کے صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. آگے پھر دو آدمیوں کا، دو کیٹاگریز کا اللہ تعالیٰ نے اگلی چند آیات کے اندر ذکر کیا ہے، کامیاب بندہ اور ناکام بندہ. ٹھیک ہے، آگے بڑھ رہی بات قیامت کا تھوڑا ذکر کرنے کے بعد صرف انسان کو سمجھایا ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ، پس رہا وہ شخص کہ جس کے جو وزن ہیں، میزان، وہ کیا ہو جائیں گے؟ بھاری ہو جائیں گے. جس کے صحیفے جب تولے جائیں گے تو ان کا جو پلڑا ہے نیکیوں والا وہ کیا ہو جائے گا؟ بھاری. تو پھر فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ کیا ہوگا؟ پسندیدہ زندگی کے اندر ہوگا. ٹھیک ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مزید کئی جگہ پر اور بھی فرمایا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَا ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ سورۃ الاعراف کے اندر آتا ہے، اس طرح سورۃ الاحقاف کے اندر بھی آتا ہے، اور اس طرح سورۃ الانبیاء کے اندر بھی آتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. ٹھیک ہے، تو یہ موازین سے مراد یہی ہے کہ جس کے وزن اس دن بھاری ہو گیا، وزن والا پلڑا جو ہے نا وہ بھاری ہو گیا، وہ کیا ہو جائے گا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ آرام کی زندگی کے اندر ہوگا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ، اور اس کے برعکس دوسرا شخص، دو ٹوک الفاظ کے اندر اللہ نے بتایا کہ جس کے کم ہو گئے، ہلکے ہو گئے، موازینہ، اس کے وزن کیا ہو گئے؟ ہلکے ہو گئے. فَأُمُّهُ ہاویہ، پر اس کا جو ٹھکانہ ہے ہاویہ، وہ کیا ہے؟ ہاویہ ہے. ہاویہ کہتے ہیں گرنے کو. ٹھیک ہے، یعنی ویسے تو یہ ایک جہنم کا نام ہے، تو اس کو ہاویہ اس لیے کہتے ہیں کہ جہنمی اس کی گہرائی میں گرے گا. اور اس کو سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس طرح انسان کے لیے ماں جو ہے نا وہ جائے پناہ ہوتی ہے، اس طرح جہنمی کے لیے اس کی جو جائے پناہ ہوگی وہ کیا ہوگی؟ جہنم ہوگی. اس لیے اس کو کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے تعبیر کیا ہے. بعض کہتے ہیں کہ کے معنی دماغ کے ہیں، کہ انسان کو کل الٹا منہ کر کے جناب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، تو یہ بھی اس کا مفہوم ہے. لیکن صحیح اور راجح بات یہی ہے کہ کا مطلب چونکہ جو ہے نا ٹھکانہ کو کہا جاتا ہے، چونکہ جہنمی کا ٹھکانہ ہوگا جہنم، تو اس لیے کا لفظ استعمال کیا گیا. فَأُمُّهُ ہاویہ، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہاویہ. یہ جہنم کی ہاویہ ایک وادی کا نام ہے. ٹھیک ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر استفہامی انداز میں سمجھایا ہے، جس طرح ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی انسان کی عقل اور دماغ ہی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، انسان کا وہم و تصور سے بالا تر ہے.
انسانی علوم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اور اس کی تہ تک پہنچ نہیں سکتے کہ وہ حاویہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی تو آپ نے کسی نے اس کو دیکھا نہیں ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا وما ادراک ما ہی، آپ کو کیا پتہ کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن سمجھایا پوری دنیا کو جا رہا ہے. نار حامیہ، آگے اس کے اللہ نے وضاحت فرمائی نار آگ ہے، حامیہ دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی. جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو دنیا کی آگ ہے تو یہ ایک حصہ ہے اور باقی جو جہنم کی آگ ہے وہ 69 حصے باقی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ اہمیت ہے، 69 درجہ زیادہ تیز ہے. یہ ایک حصہ ہے، 70واں حصہ ہمارے پاس ہے، باقی 69 حصے باقی ہے. تو یہ کس قدر اس وقت گرمی کی تپش ہوگی. تو آج جو ہماری سامنے آگ چل رہی ہو تو اس کی کیفیت ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں، اور کل جو دوسری آگ ہے پھر اس کی کیا کیفیت ہوگی جو آپ کے سامنے واضح ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی پریشانیوں سے اور اس وقت جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمایا. تو یہ ہے سورۃ القاریہ، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر جو ہے نا وضاحت کیا ہے، اور اس کے بعد 2 آدمیوں کی وضاحت کی ہے، نیک اور بد کی، جو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی ہے. ہم ملتی ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر. الباقی عند الطلاق انشاءاللہ تعالی.